منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نسائے کا انہیں ہے انتظار۔ حضرت مولانا مائک پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علمني ربي فأحسن تعليمي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز و مقتدر علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عقیدت، وہ محبت، وہ ربط اور تعلق اسلام کے آنے کے 1500 سال گزر گئے، تب بھی عطا فرما رکھا ہے اس انداز کا کہ اتنے دور دراز گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے جو اپنی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں، جب بھی کبھی حضور کے پیغام کی سننے سنانے کی صدا لگائی جاتی ہے، تو آج بھی یہ تڑپتے ہوئے دل کھچے کھچے چلے آتے ہیں اور اللہ کے محبوب کی محبت بھری باتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنے گھر تک پہنچاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی اس مادیت کی دنیا، اس مال پرستی کی دنیا، اس انسانیت، ہمدردی اور اچھے اخلاق سے بہت دور چلی جانے والی دنیا میں بھی بسنے والے یہ مؤمنین حضور کی باتوں کو اپنے لیے، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے، اپنے دلوں کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے دوا اور نسخہ شفا سمجھتے ہیں۔
جہاں حضور کی بات آ جاتی ہے آج بھی مومن کا سر جھک جاتا ہے، اور صرف سر ہی نہیں جھکتا، عقیدت میں دل جھک جاتا ہے۔ آج بھی وہ اپنی انا کو، اپنی ضد کو، اپنے تکبر کو، اپنی بڑائی کو، اپنے عہدے اور منصب کی لاج کو، سب کو قربان کر دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر۔ یہ اسلام کی زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام دین، مذہب، قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں آج بھی اٹریکشن، جاذبیت، کھچاؤ باقی ہے۔ آج بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی اس میں صلاحیت ہے، اپنا بنانے اور اپنا بنائے رکھنے کی صلاحیت ہے۔ آج بھی ایمان اور اسلام میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ دل کے مریضوں کی دوا بن سکتا ہے، پریشان حالوں کے لیے نسخہ شفا بن سکتا ہے۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ جس مذہب کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہ رب حقیقی ہے، وہ نبی آخری نبی ہے جس کی نبوت قیامت تک کے لیے سلامت ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری کشش کے ساتھ۔ ہم سے پہلے آپ حضرت ہدایت سے ہدایات لے رہے تھے، بہت قیمتی گفتگو تھی، مرتب گفتگو تھی، اور بہت بڑی نعمت یہ ہوئی میں تاخیر سے آیا۔ مجھے ایک قسم کا ملال بھی تھا کہ میں اس گفتگو کو پورا نہ سن پایا، لیکن اللہ عز و جل ہمارے بزرگ رفیق کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے جاتے جاتے اپنے کلام کا پورا خلاصہ سنایا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بیان کے آخر میں کوئی بیان کا خلاصہ سنا دے۔ بہت سی ہدایات اس طرح مومنین کے سینوں میں جمع ہو جاتی ہیں جو ان کی زندگیوں میں ان کے کام آتی ہیں، ان کے اختلافات میں ان کے کام آتی ہیں، اتفاق پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو رب حقیقی کے احکام کے تابع بنانے کے لیے۔ باقی یہ جو تقریریں کرتے ہیں، یہ ہمارے اناؤنسر، یہ لوگ بیچارے یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اسٹیج پر آنے والے کا سائز کیا ہے۔ اگر اس کا سائز چھوٹا ہے تو یہ اپنی باتوں سے اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مجمع پر ایک رعب ڈالا جا سکے کہ جو آ رہا ہے وہ چاہے کچھ بھی نہ کہے، لیکن پھر بھی وہ آدمی بہت بڑا ہے، سائز میں چھوٹا دکھ رہا ہو تو ہم پر لگا کر زبردستی اسے اونچا اٹھانے اور بڑا بنانے کی کوشش کریں۔ یہ عجیب سی عادت۔ بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ہم سب کے لیے، ہمارے جتنے بزرگ گزر گئے ہیں حضور کے بعد سے لے کر ہم تک، ان کے لیے اور قیامت تک جتنی بھی ہماری نسلیں آنے والی ہیں ان سب کے لیے ہدایت لے کر بھیجا ہے، پیغام لے کر بھیجا ہے، شریعت لے کر بھیجا ہے، اور یہ فرما دیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دیکھو تمہیں جینا ہے اللہ کا بندہ بن کر، دنیا میں سکون اور اطمینان سے وہی رہے گا جو بندہ بن کر جیے گا۔ اللہ کا غلام سمجھو اپنے آپ کو،
यहाँ आका बनकर जीने का हक किसी को नहीं है। हम सब का आका और मालिक वो है जिसने इस जहान को बनाया और पैदा किया है, जो इसको चलाता है। हम मालिक नहीं हैं, हम आते जाते हैं। हमसे पहले बहुत से थे जो चले गए, हमारे बाद भी लोग आएंगे और चले जाएंगे। अल्लाह की बनाई ये नगरी इसी तरह देर तक, जब तक अल्लाह चाहेंगे, कायम रहेगी। अच्छे भी आते रहेंगे, बुरे भी आते रहेंगे। अगर तुम्हें जीना है तो अल्लाह का बंदा बनकर जियो, अल्लाह के सामने नम्रता पूर्वक जियो, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए जियो। वो बड़ा है, वो तुम्हारे अपने आप को अल्लाह की पाक बारगाह में छोटा बनाकर पेश करने को पसंद करता है। बड़ा यही चाहता है कि छोटे मेरे सामने छोटे बनकर रहें। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। उसने आपको सारी नेमतों से नवाजा है, हुस्न भी दिया है, जमाल भी दिया है, दौलत भी दी है, कमाल भी दिया है, हुनर भी दिए हैं, इल्म भी दिया है, दौलत भी दी है, ओहदे और मनसब भी दिए हैं। आपने शहर बसाए हैं, आपने मकानात बनाए हैं, आपने डिग्रियाँ पाई हैं, आपने तहकीकात की हैं, आपने इजादात की हैं, बहुत कुछ आप कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये सारी सलाहियतें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको बख्शी हैं, आपकी ज़ाती नहीं हैं। वो एक लम्हे में चाहे तो सब कुछ छीनने की भी कुदरत रखता है और सब कुछ देने की ताकत भी रखता है। सबको देता है तो इज़्ज़ु मन तशा, तो ज़िल्लु मन तशा, तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, तो तिल मुल्क मन तशा। जिसको चाहे तो पूरी मिल्कियत दे दे, ममलकत दे दे, सल्तनत दे दे, और छीनने पर आ जाए तो सब छीन ले, मिनटों में जान छीन ले, कुछ ना छोड़े, लाश बना दे। वो जान भी ले सकता है, वो जिस्म भी ले सकता है, वो अक्ल भी ले सकता है। जिस तरह वो देने पर कादिर है, छीनने पर भी कादिर है। तो तुम उसके बंदे बनकर रहो, अपने आप को उसके सामने झुका कर रखो और उसके अहकाम के ताबे बनकर जियो। बंदे रहोगे तो उसकी नुसरतें अपने बंदों के साथ रहेंगी, बंदे रहोगे तो उसकी ताईद तुम्हारे साथ रहेगी, बंदे रहोगे तो उसकी ताकत और कुदरत तुम्हारे साथ होगी। और अगर तुमने खुद अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की तो वो अपनी ताकत तुमसे हटा लेगा, वो अपनी कुदरत और अपनी नुसरत और अपनी ताईद और अपनी मदद और अपनी हिमायत तुमसे वापस ले लेगा। और फिर वो खुद कहता है लन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, फिर कोई नहीं मिलेगा, कहीं कोई नहीं मिलेगा। जब वो हिमायत हटा ले तो कायनात में कोई मदद नहीं करता, फिर कोई काम नहीं आता। वो अगर मदद कर रहा है तो पूरी कायनात मदद करती है, और वो अगर हटा ले हाथ तो न बाप बेटे का रह पाता है, न बेटा बाप का रह पाता है। कोई किसी का नहीं रहता, कहीं न जान महफूज रहती है, न माल महफूज रहता है, न ओहदा महफूज रहता है, न सेहत महफूज रहती है। वो अगर हिमायत हटा लेगा तो कोई काम नहीं आएगा। तो अल्लाह के बंदे बनकर रहो, अपनी आजिज़ी अल्लाह के सामने जाहिर करो। जितनी जितनी आजिज़ी जाहिर करोगे, जितने छोटे बनकर रहोगे, जितना अल्लाह के सामने अपने आप को और अपने जितने भी आपके पास नेमतें हैं उन सबको अल्लाह की पाक बारगाह में निसार करने की कोशिश करोगे, अल्लाह उतना बढ़ाएंगे। मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह, जो झुकता है उसको उठाता है। नहीं देखते, रोजाना तो मश्क करते हो, नमाज में तुम गिर जाते हो, उसके कदमों में सजदा करते हो, वो तुम्हें उठा देता है। तुम जितनी बार उसके कदमों में गिरने की कोशिश करते हो उतनी बार वो तुम्हें खड़ा करता है। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबक है जो हर रकात के सजदों में तुम्हें दिया जा रहा है कि तुम गिरोगे वो उठाएगा। शर्त ये है कि तुम उसके कदमों में गिरते हो जाओ, वरना न मालूम कहां कहां गिराएगा।
اگر تم نے بڑا بننے کی کوشش کی تو نہ معلوم کہاں کہاں گرائے گا۔ جس نے خدا کے سامنے اٹھنے کی کوشش کی ہے، اللہ عز و جل نے اسے پتھروں کے سامنے، ندیوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، جانوروں کے سامنے، نہ معلوم کس کس کے سامنے گرایا ہے۔ وہ جب گرانے پر آ جائے تو گندگی کے سامنے گراتا ہے، وہ جب پھینکتا ہے تو پھر اتنی بری طرح پھینکتا ہے کہ آدمی گندگی ہی چاٹتا ہے، گندگی ہی پیتا ہے، گندگی ہی کھاتا ہے، گندگی ہی کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ اس حد پر کیا ہوا ہے کہ اس کو قدرت نے، اس کو اللہ کے طاقتور ہاتھوں نے نیچے گرایا ہے، اس کو پھینکا ہے۔ یہ فلک جب زمین پر دے مارتا ہے تو پھر یہی حشر ہوتا ہے۔ تو بندے بن کر رہو۔ اب بندے بن کر کیسے رہیں؟ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہیں، اپنی آب و تاب کے ساتھ۔ پوری دنیا میں صرف ایک ذات ایسی ہے جس کی ہر ادا آج تک محفوظ بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ دونوں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، جو دیا ہے، آج تک کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو۔ سب کچھ محفوظ۔ جتنی بار پلک جھپکائے ہیں آپ کو صحابہ وہ بھی بیان کرتے نظر آئیں گے، اگر بھویں کے اشارے کیے ہیں تو وہ بھی صحابہ سناتے نظر آئیں گے۔ زبان مبارک سے ایک کلمہ بھی نکلا ہے تو جس ادا کے ساتھ نکلا ہے، جس ٹون میں نکلا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے بھی صحابہ نظر آئیں گے۔ اور صحابہ نے اس بے بسی اور بے کسی کے زمانے میں جو کچھ بیان کر دیا ہے، 1500 سال ہو چکے، آج تک من و عن محفوظ چلا آ رہا ہے۔ ایسا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، نہ قیامت تک آئے گا، جس کو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہو کہ اس کی کوئی ادا کھانسنے کی، چھینکنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، رونے کی، ہنسنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، بولنے کی، چالنے کی، حسن سلوک، کوئی ادا ایسی نہیں ہے جو محفوظ نہ کر دی گئی ہو۔ اور محفوظ بھی کیا گیا ہے محبوب بنا کر۔ لوگ تو اپنے اسٹیچو لگواتے ہیں، اپنے اسٹیچو لگواتے ہیں محبوبیت کے لیے۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ پوری دنیا میں کہیں آقا کی تصویر نہیں ملے گی، لیکن کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے دل میں صورت نبی اور سیرت نبی محفوظ نہ ہو۔ صورت بھی محفوظ ہے، سیرت بھی محفوظ ہے۔ یہ کمال ہے اس ذات کا۔ دنیا تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں سے وہاں تک بادشاہ بن جاتے ہیں تو اپنی تصاویر لگوا رہے ہیں، سرکاری کاغذوں پر اپنی تصاویر لگوا رہے ہیں، سرکاری مقامات پر اپنی تصاویر لگوائی جا رہی ہیں۔ سب اپنی اپنی تصویریں اس لیے لگواتے ہیں کہ ہم زندہ بنے رہیں۔ آقا نے فرمایا تصویر مت بنانا، بلکہ فرمایا کہ قبروں کو مسجد مت بنا لینا۔ لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے قبروں کو مساجد بنا دیا۔ یہ فرما رہے ہیں، اس کے باوجود کمال ہے جس ذات کو کبھی دیکھا نہیں ہے ہم نے اور آپ نے، لیکن ان کی محبت میں آج بھی آدمی سر دھنتا ہے اور سینے میں محبت کے ساتھ ان کی اداؤں کو محفوظ رکھتا ہے، محبت کے ساتھ رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کمال ہے۔ آخری نبی ہونے کی نشانی اگر دیکھنا ہو تو یہی ہے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی ہیں، لیکن کسی کی کوئی ادا آپ کو محفوظ نہیں ملے گی الا ماشاءاللہ، لیکن حضور کی کوئی ادا ایسی نہیں ہے جو غیر محفوظ، اور محبوب بھی ہے، محبوب بھی ہے، چاہے جیسا مومن کیوں نہ ہو، چاہے جتنا کمزور مومن کیوں نہ ہو۔ اللہ عز و جل نے اس کے دل میں اپنے نبی کی محبت کی آگ لگا رکھی ہے۔ وہ ہمیشہ جو گرم رہتا ہے وہ رسول اللہ کی محبت سے رہتا ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو، ہمارے بزرگوں نے ہمیں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اسلام دیا ہے تو حضور کی محبت کے کاندھوں پر دیا ہے، انہی ویو میں آیا ہے، اسی کے ذریعے سے یہ آگے بڑھتا، محبت کے ساتھ۔
اس لیے جو رسول اللہ کی اداؤں کو اپناتا ہے وہ خوف سے نہیں شوق سے اپناتا ہے، حضور کی باتوں کو محفوظ کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، اپنی زندگی اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں اتارتا ہے، شوق سے اتارتا ہے، محبت کی وجہ سے اتارتا ہے۔ تو حضور کی ہر ادا محفوظ بھی کی ہے اللہ نے اور محبوب بھی بنا دی ہے اللہ نے۔ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت پیش کرو جو اس بات کی سند ہو کہ حضور حبیب اللہ ہیں، آیت پیش کرو تو مانیں گے۔ ارے پوری دنیا میں 1500 سال تو ہو چکے، آج تک ہر مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ خود علامت ہے نقارِ زبان خلق کو نقارِ خدا سمجھو۔ اگر اللہ کے یہاں حضور حبیب اللہ نہ ہوتے تو حضور کی محبت اس طرح کائنات کے لوگوں کے دلوں میں اتنی محفوظ رہ پاتی؟ یہ خود علامت ہے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، ہر ادا محبوب ہے، اس کی وجہ سے یہ محبوب ادائیں آج تک اللہ نے محفوظ بنا رکھی، آج تک محفوظ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسانوں کو استاد بنانے آئے تھے، بڑا انسان بنانے آئے تھے، اچھا انسان بنانے آئے تھے، پریشانیوں کے جھمیلوں سے چھٹکارا دلانے آئے تھے، ٹینشن مکت کرنے آئے تھے۔ پیدا کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو بہت ساری پریشانیاں تو دی گئی ہیں، سکون سے تو نہیں رہ سکتے، بجلی کبھی گری، کبھی صیاد آ گیا، ہمیں تو 4 دن بھی نہ مل، 4 دن بھی ان کو بہار کے نہیں ملے، ہم نے تو 4 دن بھی نہ دیکھے بہار کے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، پریشانیاں تو رہیں گی، کچھ نہ کچھ تو آئے گا۔ ایک صاحب ہمارے یہاں آئے تھے ہمارے والد کے پاس، تو والد صاحب حدیث کے بڑے عالم تھے، تفسیر کے عالم تھے بڑے، وہ یہ تعویذ واویز نہیں کرتے تھے۔ اب وہ آئے بیٹھے رہے بہت دیر تک، والد صاحب نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہا فرشتوں سے زیادہ آرام ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کتنے دن تم فرشتوں کے ساتھ کھیل کر آ رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ وہ کتنے آرام میں رہتے ہیں؟ فرشتوں سے زیادہ آرام، بہت اچھی بات ہے۔ باتیں ہوتی رہیں، کچھ دیر کے بعد کہنے لگے وہ جنید کہاں ہے؟ اللہ نے سو رہا ہوگا کہیں پڑا، کیوں کیا بات ہے؟ ارے کہا اس سے کام ہے۔ والد صاحب نے قریت کر پوچھا کیا کام ہے؟ کہ وہ اصل میں داماد میری بیٹی کو، ایک بیٹی کو بہت پریشان رکھتا ہے، وہ سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو رہی ہے، تو میں آیا تھا تو سوچا کہ اس سے کچھ پوچھ لوں۔ والد صاحب نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے فرشتوں سے زیادہ آرام ہے، تو یہ فرشتوں کی کون سی بیٹی کا داماد تکلیف دیتا ہے؟ یہ کہاں گیا؟ ارے دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو بے دکھ ہو، کوئی نہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور نے ہمیں دکھوں میں مسکرانا سکھایا ہے، حضور نے ہمیں اللہ عز و جل پر وہ توکل دیا ہے، وہ بھروسہ اس ذات پر دیا ہے، اس ذات کی مشکل کشائی کا ایسا یقین دلایا ہے کہ ہر دکھی اللہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنا دکھ سنانے کے بعد مسکراتا ہے۔ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے اپنا دکھ اس کو سنا دیا جو سارے عالم کا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ہمیں وہ در دے دیا ہے جہاں سے دکھ بھی سکھ کا لباس پہن کر آتے ہیں، ہر درد چھوٹا ہو جاتا ہے، ہر درد چھوٹا ہو جاتا ہے جہاں جا کر۔ ایسا سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا، حضور نے جینا سکھایا، اور یہ کہا پوری انسانیت کو سکھا۔ دیکھو تم آئے ہو دنیا میں رہ رہے ہو، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر رینگنے والے تم اکیلے تو ہو نہیں، مکھی مچھر کھٹمل پسو سے لے کر اور ہاتھی اور بڑی بڑی مچھلیاں تک، بڑے بڑے جانور
سب اسی دنیا میں ہیں اور سب کو اللہ رزق دیتا ہے. جو چونچ لایا ہے وہ چن بھی لایا ہے اپنا. جس کو پیٹ دیا ہے اس کو بھرنے کے لیے سب کچھ دیا ہے. اتنے سارے جانور الگ الگ چیزیں کھاتے ہیں, الگ الگ چیزیں کھاتے ہیں, لیکن وہ سارا رزق اللہ نے عطا فرما رکھا ہے. ارے تم جو جانور بنا دیتے ہو نا اپنے طور پر, ان کا رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے. یہ ابھی میں آ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا یہ اتنی ساری گاڑیاں کھڑی تھیں, کاریں کھڑی تھیں, موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں. تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ گاؤں دیہات میں پہلے کوئی اجلاس ہوتا ہوگا, مجمع لگتا ہوگا تو لوگ گھوڑوں سے آتے ہوں گے, بیل گاڑیوں سے آتے ہوں گے, اور ان کے اسی طرح جانور کھڑے ہوتے ہوں گے, اسی طرح ان کی گاڑیاں لگ جاتی ہوں گی, گھوڑوں کے چھکڑے ہوتے ہوں گے. آج وقت بدلا ہے تو یہ گاڑیاں کھڑی ہیں. وہ گھوڑے اور وہ بیل اور وہ سب جانور جو آ کے کھڑے ہوتے ہوں گے, ان کے کھانے کا انتظام ہوتا ہوگا, ان کی خوراک بھی اللہ دیتا ہے. یہ اب جو تم نے کاریں بنا لی ہیں, ٹریکٹر بنا لیے ہیں, ٹرک بنا لیے ہیں, بسیں بنا لی, موٹر سائیکل, یہ بنائے تم نے ہیں, لیکن خوراک ان کی بھی اللہ ہی دیتا ہے. اگر وہ تیل بند کر دے زمین سے نکلنا تو تمہاری یہ ساری گاڑیاں صرف دیکھنے کے کام کی ہوں گی, ان کی آرتی اتارتے رہنا کام نہیں آئیں گی. ان کا رزق بھی اللہ ہی دے رہا ہے, اور جو اتنے سارے جانور بنا رکھے ہیں ان کا رزق بھی اللہ ہی دے رہا ہے. تو تمہیں نہیں دے گا؟ رزق کا وعدہ ہے اس کا, وہ تمہیں بھی دے گا جب سب کو دے رہا ہے. ہاں, تمہیں جو دنیا میں بھیجا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تمہیں جو پیدا کیا ہے وہ دوسروں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے, محبت بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے. تمہیں دوسروں کے لیے جینا سکھایا ہے. تم اس لیے آئے ہو کہ ایک دوسرے کے کام آؤ. اپنے لیے مت جیو, دوسروں کے لیے جیو. جب تم دوسروں کے لیے جیو گے تو اللہ سب کو تمہارے لیے جلائے گا. اللہ سب کو تمہارے لیے جلائے گا. انشورنس حقیقت میں تو اسلام نے دیا تھا, بعد میں یہ بزنس کرنے والے جو بیمہ ہوتا ہے نا تمہارا, حقیقت میں شروع میں بیمہ اسلام نے دیا تھا, بعد میں بزنس والوں نے اس کی شکل حرام کی بنا دی, اس لیے ہمیں اس کو حرام کہنا پڑا. کیا ہوتا ہے اس میں؟ اصلاً تو یہ ہے کہ 10 لوگ ایسے جمع ہو جاتے ہیں جو پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی بھائی کو کوئی اگر پریشانی ہوگی تو یہ پیسہ کام آ جائے گا. ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ میرے کسی بھی بھائی کو کوئی پریشانی ہوگی تو یہ کام آ جائے. اگر یہی سب سوچیں گے تو جس کو بھی پریشانی ہوگی خود جمع, ہر ایک جمع کر رہا ہے, انہی میں سے تو کسی کو ہونے والی ہے, انہی 10 میں سے, تو جس کو بھی ہوگی اس کے کام وہ پیسہ آ جاتا ہے. یہی ہے کفالہ. یہ جو بیمے کی شکل ہے, سب نے دوسرے کی فکر کی تھی, ہر ایک نے, تو اللہ عز و جل نے 10 میں سے 9 کو آپ کا معاون بنا کر کھڑا کر دیا. جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ عالم بھر کو اس کا خادم بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں. یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ دوسروں کے لیے جینا سیکھو, دوسروں کے کام آنا سیکھو, دوسروں کی دل جوئی کرنا سیکھو, دوسروں کی تکلیف کو بانٹنا سیکھو. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں, اور سب سے پہلا نکاح حضور نے حضرت خدیجہ سے کیا ہے, اور 100 بار قربان جان و دل رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. جب دنیا میں شوہر کے مر جانے پر بیوی کو اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس کو ستی ہونے پر مجبور کر دیا جاتا تھا, جب عورت شوہر کی چتا میں جلتی تھی ودوا ہو کر, اس زمانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناری کو سمان بخشا اور عورت کو عزت دی کہ اس زمانے میں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے خود نکاح کیا اور اسے زوجہ رسول خاتم النبیین بنا دیا.
ایسی زوجہ بنا دیا جس کے نام پر اللہ کا سلام آتا تھا. یہ عزت یہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو حضور نے ناری کو دی ہے. جب نبوت ملی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری کے احساس سے پسینہ پسینہ ہوئے جا رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے، اس وقت میں حضور تشریف لائے ہیں اور اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ مجھے چادر ڈال دو مجھ پر، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہونے لگا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت فرمایا تھا سب سے پہلے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ عز و جل آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. یہ ایک ایسا پیغام ہے ہر مومن اپنے سینے میں جما کر یہاں سے چلا جائے. حضرت صدیق خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وحی تمہارے نام تو آ نہیں رہی، تمہیں کس نے خبر؟ کہ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ٹیڑے آڑے ترچھے چلنے کے باوجود بھی ان سے رشتے نبھاتے ہیں، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ محتاجوں کے لیے جیتے اور کماتے ہیں، آپ مسافروں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں. جو ایسا ہو جو دوسروں کے لیے جیتا ہو، ان کو خوش کر کے خوش ہوتا ہو، خود بھوکا رہ کر انہیں کھلا کے خوش ہوتا ہو، ایسی ذات کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا. یہ الفاظ قیامت تک محفوظ رہیں گے اور یہ سند ہیں پوری دنیا کے لیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہ کرے دنیا میں، تو آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، دوسروں کے لیے جینے والے، دوسروں کے کام آنے والے بن جائیے. یہ درد اور یہ غم لے کر زمانے میں پھریے، دوسروں کی تکالیف کو اپنی تکلیف سمجھیے. گھروں میں رہنے والی عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بڑے ہوں، ان کی تکلیف کا احساس کیجیے، دوسروں کی ضرورتوں کا احساس کیجیے. خود اپنے محلوں میں رہ کر جو دوسروں کی جھونپڑیوں پر مسکراتے ہیں، ان کے محل کبھی باقی نہیں رہ پاتے، ان کی نسلیں ایک دن ان جھونپڑیوں سے بھی محروم کر دی جاتی ہیں. جو جھونپڑیوں میں رہ کر بھی دوسروں کے سر کی فکر کرتے ہیں اور چھت کی فکر کرتے ہیں، اللہ عز و جل اس دنیا میں بھی انہیں کبھی چھتوں سے محروم نہیں کرتا اور آخرت میں بھی انہیں کبھی محروم نہیں کرے گا. ان کو رسوائیوں سے بچایا جاتا ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھونپڑی میں رہ کر اس ساری انسانیت کو چھتیں عطا کر دی. خود غربت میں رہ کر، دو کپڑوں میں رہ کر اس ساری انسانیت کو لباس دے دیے. خود بھوکے رہ کر زمانے کے کھانے کے اسباب پیدا کر دیے. یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جینے والے بن جائیں. جو آتا ہے نا ایسا آئیڈیل جو دنیا میں آتا ہے، جس کے پیچھے لوگ چلیں، اس جیسے بننے کی کوشش کریں ہر اعتبار سے، تو وہ اپنے کچھ کنسپٹ لے کر آتا ہے اور وہ اس سانچے میں صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے سارے انویائیوں کو اس سانچے میں ڈھالتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق سکھایا، اپنا کام آپ کرو، انڈیپینڈنٹ بنو، دوسروں پر ڈیپینڈ مت بنو، محتاج مت رہو. کوئی کھلائے گا تو کھا لیں گے، کوئی پلائے گا تو پی لیں گے. وہ رہے ایک زمانے میں وہ دیکھا ہو نوابوں کا دور تھا نا، انگریزی فوجیں آ گئی محل میں، کہ تم بھاگے بھی نہیں، کہ بھاگتے کیسے، کوئی چپل پہنانے والا ہی نہیں تھا. انہی کی بیویاں سب سے زیادہ ظلم کرتی ہیں، جنہیں غسل سے پہلے اپنے کپڑے نکالنے کا تمیز بھی نہیں ہوتا. انہی کی بیویاں ستم ڈھاتی ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ ہمارا محتاج، انہیں پتا ہے
اور جب کسی کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارا محتاج ہے تو پھر ظاہر ہے حقوق رزاقیت خدا نے اسی لیے تو اپنے پاس رکھے، اگر نہ انسان کو مار دیتا یہ انسان روٹی دکھا دکھا کے۔ اگر کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ ہمارا محتاج ہے تو پھر دیکھیے لوگ کیا کیا ظلم ڈھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مظلوم بن کر جینے سے بچنے کا سبق سکھایا کہ کسی کے محتاج بن کر مت جینا، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کر سکو، خود کبھی کسی کے محتاج نہ رہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ان سنتوں پر تو لوگ بہت شور کرتے ہیں کہ وضاقتہ اسلامی بناؤ، بالکل بناؤ، اسی سے پہچان ہوتی ہے، ظاہر میں نظر آتے ہو، انکار نہیں۔ سنتیں سکھائی جاتی ہیں کہ داہنا پاؤں مسجد سے جب باہر نکل رہا ہو تو بایاں پاؤں پہلے باہر نکالو، اندر جاؤ تو داہنا پاؤں اندر ڈالو، بالکل صحیح، سر کی آنکھوں پر رکھیں گے، عقیدت سے جب ہی جھک جائے گی ان سنتوں کے آگے، چھوٹی ہوں یا بڑی۔ لیکن یہ بھی تو سنت ہے، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھنا اگر تمہاری عورتیں سن کر پھر عمل کروائیں تو مجھے مجرم نہ بنانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کرتے تھے، کان یکنس بیتہ، حضور اپنے گھر کی جھاڑو خود دیا کرتے تھے، کان یغسل ثوبہ، حضور اپنے کپڑے خود دھویا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عورتوں کی مدد کیا کرتے تھے، کام کرنے میں مدد کیا کرتے تھے، جوتے اگر پھٹ جائیں تو خود سی لیا کرتے تھے۔ کوئی کام دنیا میں حقیر نہیں ہے، یہ سبق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جب کام حقیر نہیں ہے تو کام کرنے والا حقیر نہیں ہے۔ اس طرح اونچ نیچ ختم کر دی، چاہے حمالی اور مزدوری کر رہا ہو اور چاہے عالی شان کرسی پر بیٹھا ہوا حاکم ہو، کام کوئی حقیر نہیں، بلکہ حضور تو فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ یہ دے کر اونچ نیچ کا عقیدہ جناب محمد الرسول اللہ نے مٹایا ہے، انسان کو برابری کا سبق سکھایا ہے اور ہر کام کرنے پر آمادہ کیا ہے، غیر محتاج بنایا ہے۔ کبھی کسی کے محتاج مت رہنا، خود کبھی محتاج نہ رہو، یہ سبق ہے آپ کے نبی کا۔ کسی بھی عمل میں ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بنائے گئے ہیں، دوسروں کے کام آنے کے لیے، ان کے درد کو سمجھنے کے لیے بنے ہیں۔ اگر یہ سبق یاد ہو جائے تو جو معذور سڑک پر جا رہا ہے اس کو دیکھ کر آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، سہارا دینے کو دوڑ پڑتا ہے، جس بوڑھے سے بوجھ نہیں اٹھ رہا ہے، سارا اسٹینڈرڈ اور سارا اسٹیٹس زمین پر پٹک کر آدمی بھاگتا ہے اور اس کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے کہ آج میں کسی انسان کے کام آ گیا۔ پھر گھر میں آئی ہوئی بہو کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں پر یہ سسر تڑپ جاتا ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، یہ بھی میری بیٹی ہے، آج اس کی آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے، میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا، یہ اس کی تکلیف اس سے زیادہ میری تکلیف ہے، اس سے کھانا نہیں کھلتا، وہ سکون سے جی نہیں سکتا جب تک اس کی پریشانی اور اس کی تکلیف کو سن کر اسے دور نہ کر دے۔ جو دوسروں کے لیے جینا سیکھ گئے، دوسروں کے گھروں کے لیے جینا سیکھ گئے، دوسروں کی بستی کے لیے جینا سیکھ گئے، دوسرے مریضوں کے لیے جینا سیکھ گئے، جن کے بدن میں خون بھی ہے تو دوسروں کو دینے کے لیے ہے، جن کی جیب میں جو کچھ ہے دوسروں کو دینے، انہیں پتا ہے کہ ان کے نبی نے ان کو ایک سبق سکھایا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، انما انا قاسم واللہ یعطی، میری خصوصیت یہ ہے کہ میں بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہے۔ یہ سبق پوری امت کو دے دیا گیا ہے۔ جہاں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے رہیں گے، تمہارا کام ہے کہ تم بانٹتے رہو، تمہارے دین کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ تم بانٹو گے، جتنا تم بانٹتے جاؤ گے اللہ کے در تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے، تمہیں اللہ دیتا چلا جائے گا، تم لوگوں کو دیتے چلے جاؤ۔
اپنے لیے سمیٹ کر مت رکھنا. جو اس سبق کو سیکھ گیا وہ عیاشی میں نہیں لگتا، جو اس سبق کو سیکھ گیا وہ فحاشی میں نہیں لگتا. یہ فرق ہو گیا ہے. دنیا جو اپنے لیے جیتی ہے وہ اپنے اوپر سے پیسہ لٹاتی ہے، اپنے شوق میں اپنی دولت لٹاتی ہے، جوانی لٹاتی ہے، صحت لٹاتی ہے. وہ سب کچھ اپنے صرف اپنے ارمانوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لٹاتی ہے. اس کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالا اور ماننے والا یہ دوسروں کے لیے جیتا ہے. یہ دوسروں کی تکلیف کو دور کر کے خوش ہوتا ہے. اس کو خود کھا کر اتنی لذت نہیں ملتی جتنا دوسرے غریب کا پیٹ بھر کے ملتی ہے. خود دوا لے کر وہ لذت اور صحت نہیں ملتی جو دوسرے مریض کو دوائیں دلا کر اور شفایاب دیکھ کر جو لذت اور جو سکون اور جو قلب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ مزاج کا فرق ہے دنیا والوں کے درمیان اور ہمارے درمیان. بہت بڑا امتیاز ہے. ہم دوسروں کے آرام دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آرام دے کر خوش ہوتے ہیں، دوسرے آرام لے کر خوش ہوتے ہیں. دوسروں کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. جتنا عیش کرنا ہے دنیا میں کر لو، یہ دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا سبق یہ ہے کہ تمہیں ان دنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. جو یہاں کر لو گے وہ وہاں پالو گے. ہم یہاں بیج ڈالنے آئے ہیں، بیج نکالنے نہیں آئے ہیں. تو ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں. جب یہ سبق یاد ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے یہ دیکھا نہیں. کورونا کے زمانے میں نایت پٹیلوں کے گاؤں میں گیا تھا. وہاں بات ہو رہی تھی کہ نایت پٹیلوں کے علماء کی ایک تنظیم نے کتنا اللہ جانے 1000 کنٹل گیہوں بانٹ دیا. کہ بھائی کورونا کے زمانے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تڑپ اور وہی سبق اور اس دین کا جو مزاج ہے دوسروں کا پیٹ بھرنے کا اور دوسروں کو سکون دینے کا اور دوسروں کے آرام اور راحت کی خاطر جینے کا، یہ اس کا اثر ہے اس امت میں. آج بھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، آج بھی کہیں فساد ہو جائے تو سب سے پہلے خون دینے کے لیے دوڑنے والی امت جناب محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی ہے. آج بھی ہے. خدا کرے کہ یہ ہمارا روزانہ کا نیچر بن جائے، یہ ہماری فطرت بن جائے. اللہ عز و جل ہمیں اپنے ہی لطف و رحمت سے اپنے نبی کے رنگ رنگ کر جینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.